اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو عزیزو، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الغاشیہ کی یہ اختتامی چند آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے مختلف حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو محض اس طرح سے نہ دیکھے جیسے جانور دیکھتے ہیں، بلکہ عقل اور شعور، فہم، ادراک، ان سب صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کی ان نشانیوں پر غور کریں۔ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی نشانیوں پر غور کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بھٹک جائے، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پھر کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا اللہ کی قدرت کو قبول کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں مختلف انداز میں انسانوں کو توجہ دلائی ہے۔ کہیں اپنی نعمتوں کے حوالے سے، جیسے سورہ رحمان میں دیکھیں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں سے تم آنکھیں بند کرو گے، ذرا غور تو کرو۔ پھر کہیں اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کے حوالے سے توجہ دلائی کہ ذرا غور کرو اوپر کس طرح سے ایک نظام قائم ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، بادل ہے، کس کی فرمانروائی ہے؟ یعنی انسان غور کرے تو پھر اس کے بعد یہ ایک ہی جواب ہوگا، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، کہ وہی جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ پھر نباتات کی طرف کبھی توجہ دلائی کہ افرأیتم ما تزرعون، وہ ہے نا آتا ہے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جو کچھ بیج تم زمین میں ڈالتے ہیں؟ ما تزرعون، زراعت اسی سے لفظ بنا ہے۔ قرآن مجید بہت آسان ہے، ذرا تھوڑا سا آدمی غور کرے۔ افرأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، ما تزرعون، جو تم زراعت کرتے ہو، جو تم کھیتی بوتے ہو، اانتم تحرثونہ ام نحن الحارثون، اس سے پودا پیدا کرنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ بتاؤ کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نباتات کے حوالے سے، کہیں اپنے جانوروں مویشیوں کے حوالے سے، کہیں انسان کو پہاڑوں کے حوالے سے، اور پھر اپنے ذات کے حوالے سے ذرا اپنے اوپر بھی غور کرو، اپنے اوپر بھی دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں انسانوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ بھٹکتا نہ پھرے، اس لیے کہ وہ انسانوں کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، اس سے بڑا خیر خواہ ہی کوئی نہیں۔ اب انسان اگر نہیں اس چیز کو پہچانتا تو پھر وہ خود ہی ذمہ دار ہے اپنی اس رویے کا، اس عمل کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں کہ کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی، فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ میں پہلے سادہ ترجمہ کرتا ہوں، پھر مختصر سی تشریح کی طرف آئیں گے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، افلا ینظرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اور نہیں کیا، الی الابل، اونٹ کی طرف، اونٹ کو دیکھو، کیف خلقت، کیسے اس کو بنایا ہے اللہ نے،
کیسے اس کی تخلیق کی، کوئی اور اس طرح کا نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا آسمان کی طرف غور نہیں کیا انسان نے، کیسے اس کو بلند کر دیا، کیف رفعت، کیسے رفعت یعنی بلندی بخشی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ پر غور نہیں کرتا کس طرح اللہ نے ان کو جما دیا ہے، گاڑ دیا، مجال ہے اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس زمین کی طرف غور نہیں کیا کیسے اس کو ہموار کر دیا اس نے، کیسے اس کو بچھایا ہے۔ فذکر، پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہے۔ نصیحت ہمیں بھی یہ سمجھے کہ نصیحت سے کبھی باہر نہ آئے، جہاں حکمت کے ساتھ ہے، ایسے نہیں لوگ کھیل تماشے میں مشروب ہم نصیحت شروع کر دیں، وہ تو پھر نصیحت کا مذاق بن جائے گا۔ سنجیدہ فذکر، پس آپ نصیحت کرتے ہیں، انما انت مذکر، یقیناً آپ ہیں ہی نصیحت کرنے والے، آپ کی ذمہ داری لیجیے۔ لست علیہم بمسیطر، اور آپ ان کو زبردستی ہدایت پر قائم کرنے والے ہیں۔ الا من تولا وکفر، ہاں جس نے انکار کیا، منہ موڑا، روگردانی اختیار کی، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو پھر اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا، بڑا عذاب دے گا۔ انا الینا ایابہم، دیکھو تمہیں پلٹنا ہماری طرف، ثم انا علینا حسابہم، پھر ان لوگوں کا حساب لینا ہمارے لیے ہے۔ تو یہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ تو سادہ سا ترجمہ تھا۔ انسان ذرا اس پہلو پر بھی غور کرے کہ اتنی وسیع کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر وہ اپنی حیثیت کا صحیح تعین کر لے تو بات بن جائے گی، پھر وہ بھٹکتا نہیں پھرے گا، پھر وہ صراط مستقیم کو اختیار کرے گا۔ انسان کی جو حیثیت ہے، اس کا غلط تعین جو ہے وہ انسان کو بھٹکاتا ہے۔ جب وہ اپنا غلط تعین کرتا ہے تو پھر وہ بھٹکتا ہے، پھر وہ فسق کی طرف جاتا ہے، پھر وہ فاسق بن جاتا ہے۔ اور فاسقوں کا ٹھکانہ تو آپ جانتے ہیں کہ پھر آپ میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حیثیت کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے، وہ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں، ہماری حیثیت کی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ خسارے فاسق ہیں، پھر وہ فسق کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید یہ تو بہت تھوڑا سا حصہ ہے قرآن مجید کا جس میں شرعی احکام ہے۔ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت تھوڑا سا حصہ ہے جس میں شرعی احکام ہے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، نکاح کے، طلاق کے، چوری کے، سزا کے، یہ تھوڑا سا حصہ بنتا ہے۔ باقی تو سارا قرآن مجید جو ہے وہ سائنس پر مبنی ہے، اور یہی خامی ہے ہمارے نظام تعلیم کی۔ ہمارے درس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ بالکل ایک سمت میں ہے، اور یہ جو بلوم فیلڈ ہو گئے اور بیکن ہاؤس ہو گئے اور دوسرے ہو گئے، یہ دوسری سمت کا علم دیتے ہیں، امتزاج نہیں ہے آپس میں۔ اگر دونوں علوم جو ہیں جب ان کا ایک مشترکہ نصاب بنایا جائے تو کیا ہی بات ہے، پھر یہ ہماری تاریخ ہے۔ دنیا میں علم کے دو ہی مراکز تھے، اسلام کا جو غلبہ ہوا دو مراکز تھے، ایک یہ بغداد اور دوسرا اسپین۔ پھر سازش کے تحت ہمیں بھٹکا دیا کہ یہ اپنے دین کی حفاظت کرو، اور ہمارے علماء اکرام بھی اسی طرف لگ گئے۔ دینی مدرسوں میں صرف اور صرف جو ہے وہ دین کی تعلیم ہے، اور جو وقت کی تعلیم ہے اس سے بالکل بے خبر ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور جو اس طرف ہے، جو دنیاوی تعلیم کی طرف ہے، وہ دین سے بے بہتر ہے۔ ایک چھوٹا سا پرزہ کیا ہے یہ جو ہماری جیب میں ہے، یہ موبائل، دیکھیں کتنا بڑا کمال ہے اس چھوٹے سے پرزے کا۔ دیکھیں اس نے ہماری اخبار سے جان چھڑا دی،
اس نے ہماری گھڑی سے جان چھڑا دی، اس نے ہمیں ڈائری کیلنڈر سے جان چھڑا دی، اس نے ہمیں ٹارچ سے جان چھڑا دی، اس نے ہمیں کیمرے سے ہماری جان چھڑا دی، اس نے ہماری بینک سے جان چھڑا دی۔ کس طرح سے ڈاکے کے خط بھیجتے تھے، اب ضرورت نہیں ہے، فوراً رابطہ کریں، آواز کے ذریعے کرنا ہے آواز کے ذریعے کر لیں، شکل کے ذریعے کرنا ہے شکل کے ذریعے کر لیں، لکھ کر کرنا ہے لکھ کر کر لیں۔ یعنی کتنا بڑا ایک کمال ہے یہ، کن لوگوں نے کیا ہے۔ ہم ایک طرف ہو گئے کہ ہمارے تو بس دین کو خطرہ ہے، دین کو پڑھو، بس دین کو پڑھو۔ آج وہ اس کے ذریعے سے کتنا کچھ کما رہے ہیں، کتنی ان کی معیشت بہتر ہے۔ ایک چھوٹے سے پردے کے گالیاں تو دیتے ہیں، لیکن ان کے جو یہ ترقی کی چیزیں ہیں، ہم اس کی طرف نہیں آتے کہ ہم بھی تو کریں۔ اور بھی بہت سی، یعنی تو چند ایک میں نے گنوائی ہے آپ کے سامنے، اس چھوٹے سے پردے سے، چھوٹے سے جو ہماری جیب میں موجود ہے، ہمیں دنیا کے ہر شخص سے کنیکٹ کر کے رکھ دیا، ہر ملک سے کنیکٹ کر دیا، تجارت اسی پر، زراعت اسی پر۔ کیا چیز ہے جو اس میں نہیں ہے؟ قرآن اس کے اندر، آپ دیکھیں سیرت اس کے اندر، سیرت کی کتابیں موجود یہ نہیں استعمال، جہاں جی چاہے نکالیں پڑھنا شروع کر دیں، سفر میں ہیں، کہیں ہیں، بیٹھے ہیں، یہ کتنا ایک انسانیت کی خدمت ہے، کتنی بڑی ہے، مثبت استعمال کریں۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات اپنی چند قدرتوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل، کیا یہ اونٹ پر غور نہیں کرتے، اس کے ساتھ کو نہیں دیکھتے، اس کو کس طرح سے ہم آہنگ کیا ہے اس کے ماحول کے ساتھ ہم نے۔ یعنی میں دیکھنے سے مراد یہی نہیں ہے کہ اوپر کھڑا ہے دیکھ لو، اس کی چار ٹانگیں ہیں، اس کے ایک دم ہے، منہ ہے، آنکھیں ہیں، نہیں، ایسے نہیں۔ کس طرح سے اس کو پوری انوائرمنٹ کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم آہنگ کر دیا اس کو۔ یعنی جس ماحول میں اس کی ضرورت تھی کہ یہ لمبے لمبے سفر کرے تو لمبی ٹانگیں دی، اس وقت تیز سواری نہیں ہوتی تھی۔ ریگستانوں میں جائے اور وہاں پانی نہیں ہوتا تو اس کے اندر صلاحیت رکھ دی کہ یہ کئی کئی دن تک بغیر پیے رہ سکتا ہے، چل سکتا ہے، اپنے اندر اس کی تھیلیاں ہیں جن میں پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم آہنگ کیا اس ماحول کے ساتھ لوگوں کے لیے۔ تو فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انسان کبھی اس اونٹ کی ساخت پر غور نہیں کرتا کہ اس کو ہم نے کس طرح سے بنایا، انسانوں کے لیے کس طرح سے مفید بنایا، ان کی آسانی کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ پس منظر میں یہ رہنا چاہیے کہ پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے جب اللہ نے انسان کے ساتھ ایسے ایسے احسانات کیے ہیں، یعنی اس کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا زمین پر، بلکہ اس کی ضرورت کی ایک ایک چیز کو پیش نظر رکھا۔ تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو کہ اللہ نے اس کو کس طرح سے بنایا، اور کھائے پیے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ اس کی جو کوہان ہے، ہم جو ہے یہ اس میں چربی ہوتی ہے، جو کوئی دن نہ کھائے تو وہ چربی پگھل پگھل کر اس کی خوراک بنتی ہے، اس کو قوت دیتی ہے، اس کو کام کرنے کی۔ سب سے زیادہ انرجی ہمارے جو خوراک کے اجزاء ہم بچوں کو پڑھتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، فیٹس ہیں، یہ چیزیں، تین بڑی چیزیں یہ ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ یہ سارا یہ نشاستہ ان میں، اناج میں، چاول میں، ہمارے زیادہ تر خوراک اسی پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اسی طرح سے یہ گلوکوز ہے، ہماری ضرورت، وہ چینی میٹھا اس سے ہم پورا کرتے ہیں، اور پروٹین ہے جو لحمیات، وہ ہم گوشت کھا کر پورا کرتے ہیں۔ گوشت جانوروں میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے گوشت، یعنی نباتات کے اندر بھی رہتا ہے۔ تو یہ اونٹ جو ہے جب خوراک نہیں ملتی تو اس کی کوہان اندر سے پگھلتی ہے اور وہ چکنائی اس کو توانائی دیتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، اس کو توانائی دیتی ہے، چلتا رہتا ہے۔ پھر دوسری چیز وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اب دیکھیں یہ پوری آسٹرونومی اس کے اندر آ جاتی ہے، یہ صرف آسمان ہی نہیں ہے، پورا عالم بالا ہے، یہ علم فلکیات ہے یہ سارا، کہ کیا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اللہ نے اس کو بلند کیا، اور پھر یہ کہ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئے، دیکھتے ہو کہیں کوئی ستون ہے، کہیں کبھی یہ خطرہ ہوا ہے کہ یہ گر پڑے گا، کبھی جیسے بنا دیا جو نظام اس کے لیے۔ پھر پورا یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، ہوا ہے،
کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اوپر ہمارے قائم کر دی ہیں یہ چیزیں. مجال ہے یہ ہوا ہمیں چھوڑ کر چلی جائے؟ ممکن نہیں ہے. ایک حساب کا پابند اس کو بنا دیا. اگر یہ ہوا چھوڑ کر چلی جائے زمین کو کیا بنے گا ہمارا؟ کوئی سروائیو بھی نہیں کر سکتا. ہاں نیچے ڈینس زیادہ ہے، جو اوپر جاتی ہے اس کی ڈینسٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر بالآخر ایک خاص ہائٹ پر جا کر ختم آ جاتا ہے. پھر وہ خلا ہے اس میں اگر ہم جائیں تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. پھر ہمیں وہ لباس پہن کے جانا پڑتا ہے، ہمیں اپنے ساتھ سلنڈر رکھنے پڑتے ہیں، سانس لینے کے لیے آکسیجن ہمیں چاہیے. خلا باز جو جاتے ہیں، ایسٹروناٹس جو جاتے ہیں ابتدا میں، وہ پورا اپنا بندوبست کر کے جاتے ہیں. اور پھر ہمارا جسم پھٹ جائے اگر ہم ویسے چلے جائیں، اس لیے کہ اندر دباؤ ہے، باہر تو دباؤ ہی جب ہوا ہی نہیں ہے. پھر ایک لباس پہنتے ہیں کہ افسوس جس میں اتنا پریشر ہوتا ہے کہ جو ہمارے جسم کو بیلنس رکھے. تو افلا ینظرون اس کی طرح یہ لفظ سب کے ساتھ ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کس طرح سے ہم نے اس کو بلند کر دیا، اس کا ایک نظام قائم کر دیا، ایک حساب کا پابند کر دیا. یہ ایک سورج ایک نظام کا پابند، چاند ایک نظام کا پابند، ستارے، اور ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں ریوالو کر رہا ہے، چل رہا ہے. مجال ہے اپنے ٹریک سے ہٹ جائے، ایک مدار سے نکل کر دوسرے مدار میں کوئی چلا جائے، مجال نہیں ہے کسی ستارے. ہر ایک کا کلٌ فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر چل رہا ہے، اور جو اس کی سپیڈ مقرر کر دی ہے وہی ہے، کمی بیشی نہیں ہو سکتی. جتنا وقت مقرر کیا ہے اپنے اس چکر کو مکمل کرنے کا، اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر اور تبدیل نہیں کر سکتا. ہم اشارہ کیا کرتے ہیں، یہ جنتری لگی ہوئی ہے، دیکھ لیں سال میں آج جو وقت ہے سورج کے طلوع کا غروب کا، آپ چاہے اگلے سال 10 سال بعد 100 سال بعد دیکھیں یہی ہے. مجال نہیں ہے کسی کی اس میں ہٹ جائے اپنے اس ضابطے سے جو ضابطہ اس ذات نے مقرر کر دیا، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اسے ہٹ نہیں سکتے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اس آسمان کی طرح غور نہیں کرتے کس طرح سے اس نے اس کو بلند کر دیا ہے، اور اس کی بلندی کو کوئی پا نہیں سکتا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا. تو کتنے یعنی انسان کی گنتی سے باہر ہیں یہ ستارے، جو کہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، گردش میں ہیں، اور اپنے وقت کے لحاظ سے اپنے ہر طرح سے پورا کر رہے ہیں اپنے سفر کو جو اللہ نے ان کے لیے رکھ دیا ہے. یہ پھر وہی بات ذہن میں رہے کہ انسان غور کرے، تم بھی کسی مقصد کے بغیر نہیں پیدا کیے گئے. تم اپنے ٹریک سے کیوں ہٹتے ہو؟ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کے قانون کی پابند ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے ہر وقت اس کی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان اور زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہر چیز اپنے وجود سے یعنی اس کی جو پریزنس ہے اپنی اس کائنات میں، اپنے وجود سے اس بات کا اظہار اور اعلان کر رہی ہے کہ جس ذات نے اس کو بنایا ہے وہ بے عیب ہے، بے نقص ہے، باکمال ہے، اور بہت علیم ہے، بہت خبیر ہے. کتنے کمالات ہیں، جس چیز پر بھی نگاہ ڈالو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہے. تو کتنا خلاق العلیم ہے، ماہر خلاق ہے، اتنا زبردست تخلیق کرنے والا ہے، ایک ایک چیز جو بنائی بے مثال بنائی. تو یہ آسمان، اس کے ساری چیزیں دیکھیں، بہت ایک ایک چیز پر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، ہوا پر، بادل پر، پورے نظام پر. پھر تیسری چیز وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ کیا انسان ان پہاڑوں پر غور نہیں کرتا؟ کیف نصبت کس طرح سے اس نے ان کو گاڑ دیا، جما دیا. کتنے فائدے ہیں اس سے. ہوائیں آتی ہیں، ٹکراتی ہیں، اپنا رخ بدلتی ہیں، اسے ٹکرا کے. بلندی کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ بخارات جب جاتے ہیں تو ٹھنڈک، اور پھر وہ برف جمتی ہے. برف جمتی ہے تو ان علاقوں میں دیکھیں پانی پہنچتا ہے جہاں پہاڑوں پر پانی پہنچ نہیں سکتا. کیسے پہنچے؟ پانی تو سمندروں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جاتے جائے گا. اللہ نے ایک نظام قائم کیا کہ یہ بخارات بنتا ہے. ہر درجہ حرارت پر پانی میں یہ صلاحیت ہے. پانی پر غور کریں تو یہ حیران کن چیز ہے، پانی حیران کن چیز ہے. ہر درجہ حرارت پر یہ مائع سے بخارات میں بنتا ہے.
बुखारात से माई में बदल जाता है, माई से ठोस में बदल जाता है। फ्रीजर में रखते हैं, देखें किस तरह सॉलिडिफाई हो जाता है ठोस शक्ल। और अकल हैरान होती है, अकल हैरान होती है जब हम बच्चों को ये तालीम देते हैं। हर चीज़ जब जमती है ना तो वो उसका वजन कम होता है, भारी होती है, उसका वजन बढ़ता है। पानी का भी एक यही तरीका है। पानी को आप ठंडा करें, ये ठोस होगा, वजनी होगा, नीचे बैठता जाएगा। लेकिन ये अल्लाह ने देखें, इसको हम कहते हैं अनामुलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पानी का बेकायदा फैलाव। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको लाएं, ये वजनी होगा, नीचे बैठेगा समंदरों का पानी, दरियाओं का। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे करेंगे, आता है टेम्परेचर, फिर ये फैलना शुरू कर देता है, ऊपर आ जाता है। क्या राज है इसके अंदर, क्या हिकमत है इसके अंदर कि अगर ये उसूल ऐसे ही रहता कि जितना ठंडा करें उतना सॉलिड होकर वजनी होगा, नीचे बैठेगा, तो ज़ेर आब हयात किस तरह सर्वाइव करती? वो तो ठिठर के मर जाती, वो तो जम जाती, उसकी मूवमेंट खत्म हो जाती। अल्लाह ताला ने क्या किया, नीचे पानी को ठोस होने से बचा दिया, वो ठोस नहीं होगा। हाँ, झीलों की सतह ऊपर जम जाएगी, लेकिन नीचे पानी नहीं जमेगा, कभी भी नहीं जमेगा, कितना ही टेम्परेचर हम उसका डाउन करें। तो ये पानी कभी, इसलिए बर्फ़ आप देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हम सब देखते हैं, पानी में डालें वो डूबती नहीं, ऊपर तैरती है, हालांकि ठोस है। इसलिए कि वो पानी से उसकी कसाफत, डेंसिटी उसकी कम है, वो ऊपर तैरती है। पानी का उसूल है, जिसकी कसाफत पानी से कम होगी वो ऊपर तैरती हैं, जिनकी ज़्यादा होगी कसाफत पानी से वो नीचे बैठती हैं पानी में। तो ये अल्लाह ताला वाइलल जिबाली कैफा। अब देखें, जब पहाड़ों पर बर्फ़ जमती है, गर्मियों में पिघलती है, हम उसके आगे बंद बांध कर डैम बना लेते हैं। डैम से जब ज़रूरत होती है गेट स्पिलवेज उसके बोलते हैं, पानी निकलना शुरू करता है, हम खराब कर दरियाओं में पानी आता है। और फिर अगर हम उसमें टरबाइन लगा दें तो फिर क्या है, बिजली पैदा करते हैं। यानी कितने अल्लाह ताला ने देखें हिकमत है, पानी को बखारात में तब्दील करके फिर ठोस शक्ल देकर पहाड़ों पर जमा कर। फिर पहाड़ जिस तरह ऊंचे हैं उसी तरह से ज़मीन के अंदर भी गहराई है। तो क्या इंसान इन पहाड़ों पर गौर नहीं करता कि कैफा नुसीबत, किस तरह से हमने इनको जमा दिया है। कभी ऐसा नहीं एक पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह चला, अपनी जगह मजबूती से जहाँ, और ज़मीन का तवाज़ुन कायम रखे हुए। ज़मीन की 2 हरकत है, अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमती है जैसे लट्टू घूमता है, और अपने ऑर्बिट में भी घूम रही है। इसके बावजूद कितनी पुरसकून है, हम बैठे हैं देखें तो महसूस होता है। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से साजगार बनाया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान अगर अल्लाह की हकीकतों पर गौर करे ना, तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की कुदरत का इकरार न करे, उस तरफ माइल न। इंसान गौर ही नहीं करता, ऐसे देखता है जैसे भेड़ बकरियां देख रही हैं, ये निशान है कायनात। फिर वइलल अर्ज़ि कैफा सुतिहा, तो क्या इंसान कभी ज़मीन पर गौर नहीं करता? ये सारा इसमें जियोलॉजी का नॉलेज इसके अंदर आ जाता है, इल्म अर्ज़ियात। किस तरह से अल्लाह ताला ने ज़मीन को साजगार बनाया है, साजगार बनाया, बिछा दिया इसको, यानी हमारे रहने के लिए, हमारे ज़रूरियात के लिए, हमारे तमाम किस्म की ज़रूरियात, खा वो खुराक की हों, लिबास की हों, मादनियात हैं तरह तरह की, कहीं गैस है, कहीं पेट्रोल है, कहीं धाते हैं और चीज़ें हैं। किस तरह से देखें, क्या ये गौर नहीं करते ज़मीन पर कैफा सुतिहात, किस तरह से हमने इसको हमवार किया है, किस तरह से इसको बिछा दिया। अब भी अगर कोई नहीं मानता तो फिर क्या है, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़क्किर, आप नसीहत ना छोड़े, नसीहत करते रहें। यही सबक हमारे, कि हम लोगों को नसीहत करते रहें, अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहें। इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप हैं ही इसी मकसद के लिए, हमने आपको मबूस ही इसी मकसद के लिए किया है कि आप इंसानों को नसीहत करें, सही रास्ते की तरफ उनको माइल करें, सही रास्ते के बारे में बताएं, सही और गलत के अंजाम को भी बताएं कि क्या अंजाम है, सही रास्ते का अंजाम क्या है, गलत रास्ते का अंजाम। और लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हैं। यही हमारे लिए पैगाम है, हम लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि उसको हम कायल कर दें। ये फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो कबूल करे या ना करे, खुद जिम्मेदार है।
الا من تولا و کفر، سوائے اس کے جس نے منہ موڑا اور انکار کیا۔ تو جو اللہ کی نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا، اس کا انجام اللہ نے بیان فرمایا کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ پھر اس کو بڑے عذاب سے دوچار کر دے گا، بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ یہ بڑا عذاب آخرت کا عذاب ہے کہ جس کے بارے میں ہم پوری طرح سے تصور نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب کس مسافت آگے فرمایا کہ دیکھو، توجہ دلائی، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس چیز کو نہیں مانتے تھے وہ منکرین حق، کہتے تھے کیسے ممکن ہے جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی خاک افتر ہو جائیں گی، کیسے ہم پھر دوبارہ پیدا ہوں گے؟ کیف یحیی العظام وہو رمیم، کہتے تھے کیسے یہ ہڈیوں کو زندگی ملے گی جبکہ یہ رمیم ہو جائیں گی، خاک افتر ہو جائیں گی، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو پھر دوبارہ پیدا کرنا شروع کیا۔ اس لیے فرمایا قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ، آپ انہیں کہیں انکار کرنے والوں کو بتا دیں کہ وہی ان کو پیدا کرے گا، وہی ان کو اٹھا کھڑا کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا، وہی ان کو اٹھا۔ تو پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ ثم انا علینا حسابہم، اور پھر حساب لینا ان کا ہمارے ذمہ ہے، ہم حساب لیں گے۔ یعنی انسان اس دنیا میں ایسے نہیں ہے جو مرضی کرتا رہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ محترم بھائیو، آخری بات یہی ہے کہ ہم ایک ناپائیدار دور سے ایک پائیدار دور کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ دور جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بڑا ایک محدود سا دور ہے، ایک مختصر سا دور ہے۔ یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ پورا دور بھی اس کا کوئی اللہ کے نزدیک بڑا دور نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ بھی کوئی 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے، کتنا مختصر سا دور ہے۔ اور اب یہ دور اپنے آخری مرحلے میں، آخری مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، دونوں انگلیوں کو ملا کر، جس طرح دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب میرے اور قیامت کے درمیان نہ کوئی پیغمبر ہے نہ اور کوئی ہدایت ہے۔ تو ہم ایک ناپائیدار دور سے پائیدار دور کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ تو ایک محدود سا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہمیشہ کا دور ہے۔ لیکن ہم اس طرف جتنی اپنی ساری توجہ رکھے ہوئے ہیں، اس طرف ہماری توجہ کتنی ہونی چاہیے کہ ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ اینڈ لیس ہے، وہ سارا پیریڈ جو ہے، یہ تو پتہ نہیں اگلے لمحے بھی ہم ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری، یہ ساری مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان آیات کے حوالے سے یہی توجہ دلاتی ہیں کہ اس نے جو باتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں وہ برحق ہیں، مذاق نہ ان کو بنا لو۔ یعنی دنیا کے بعد آخرت ہے، وہاں تمہیں پلٹنا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہے وہاں پر۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، لہذا ہر عمل سے پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اس کی صلاحیت بخشی ہے اس کی کہ ہم جانتے ہیں کہ کس عمل کا کیا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔